الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: من أهانه فقد أهان الله ومن أكرمه فقد أكرم الله، أو كما قال النبي عليه السلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم کا ارشاد مبارک ہے: بل ہوا آیات بینات. قرآن کی روشنی اور وضاحت کی آیتیں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اہل علم کے دلوں میں آ کے رہتی ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ان آیات سے دور وہ ہوتا ہے جو کہ ظالم ہوتا ہے. وقال الرسول یا رب، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مقام پہ ہمارے نبی فرمائیں گے: اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم ایسی ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں کہ جس کی زندگی کے معمولات میں قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ ایسے ہے جیسا کہ ویران گھر ہے. آج زندگی کے اندر ایک انسان دوسرے کو پوچھتا ہے: تمہاری 24 گھنٹے کی روٹین کیا ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ملاقات کا وقت دیجیے گا. وہ کہتا ہے: میری روٹین یہ ہے، صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، آفس جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، شام کا کھانا کھاتا ہوں، تھوڑی سی واک کرتا ہوں، پھر صبح تک آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی میرے معمولات ہیں. مگر افسوس یہ ہے، اس زندگی کے معمولات میں قرآن حکیم کی تلاوت کا ذکر کہیں نہیں ہوتا. اس زندگی کے معمولات میں 5 وقت کی نماز کا ذکر کہیں نہیں ہوتا. اس زندگی کے معمولات میں میرے نبی پر درود پڑھنے کا کوئی خاص وقت موجود نہیں ہوتا. اس زندگی کے معمولات میں اللہ کے ذکر کا کوئی خاص وقت موجود نہیں ہوتا. اس زندگی کے معمولات میں تہجد موجود نہیں ہوتی، اشراق موجود نہیں ہوتی، چاشت موجود نہیں ہوتی. کل بیت الخرب، یہی ویران گھر ہے. اگر عیسائیوں سے پوچھیں تمہاری روٹین کیا ہے، اگر وہ 6 دن ہمارے ہاں جھاڑو لگاتے ہیں، 7واں دن اتوار کا آتا ہے، وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، اور ان کے سوال کا جواب یہ ہوتا ہے: ہم نے چرچ میں جانا ہوتا ہے، اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے، یہ ہم مس نہیں کر سکتے، لہٰذا 6 دن ہم کام کریں گے، 7ویں دن ہم کام نہیں کریں گے. مگر مسلمان کو پوچھو کہ تو 7ویں دن کام کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتا ہے: میں تیار ہوں، مجھے اوور ٹائم مل جائے گا، میں یہ 7واں دن بھی لگا لوں گا، دن بھی لگا لوں گا، رات بھی لگا لوں گا. مگر قرآن میں اوور ٹائم تو کیا، قرآن کی ڈیوٹی ہی نہیں دیتا. بل ہوا آیات بینات، یہ واضح آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اہل علم کے دلوں میں چلتی ہیں، چمکتی ہیں، دمکتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی محفل میں جاتے، قرآن حکیم آپ کے پاس موجود ہوتا، آپ اس کو بوسہ دیتے، پھر رکھتے، پھر آپ گفتگو کرتے. بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بھی یہ خلیفۃ المسلمین جب جاتا، اپنے قرآن کو نکالتا، چومتا
اور اپنے پاس رکھ لے تھا۔ دنیا کے اندر کافر اقوام تھی یا مسلمان قومیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس قرآن کی زینت کو دنیا کے سامنے چمکایا ہے، ہر مقام پہ اس قرآن کو اٹھایا ہے، ہر جگہ پہ اس قرآن کو بلند کیا ہے، جہاں گئے ہیں قرآن کو امام بنایا ہے، پیچھے اس کے مقتدی بن کر چلے ہیں۔ صحابہ جہاں گئے ہیں قرآن کو مقدم کیا ہے، پیچھے اس کے مقتدی بن کر چلے ہیں۔ میرے نبی جہاں گئے ہیں قرآن کو مقدم کیا ہے، پیچھے اس کے مقتدی بن کر چلے ہیں۔ جبرائیل امین جہاں بھی نیچے اترے ہیں قرآن کو مقدم کیا ہے، پیچھے اس کے مقتدی بن کر چلے ہیں۔ یہ قرآن اہل علم کے دلوں کی زندگی ہے، روحانی طاقتیں ہیں۔ گھر کے چراغ صرف ظاہری روشنی دیتے ہیں، قرآن کے چراغ اندھیروں میں بھی روشنیاں دیتے ہیں۔ غازی علم دین شہید میاں والی کی جیل میں جب قرآن پڑھتے تھے، وہاں کے جیلر لائٹیں بند کر دیتے تھے، اللہ کے فرشتے آ کے لائٹیں لگا دیتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قرآن پڑھتے تھے، وہاں کے تمام جیلر لائٹیں بند کر دیتے تھے، مگر اللہ کے فرشتے آ کے لائٹیں لگا دیتے تھے۔ یہ بلب اور ہے، قرآن کا بلب اور ہے، یہ روشنی اور ہے، قرآن کی روشنی اور ہے۔ یہ روشنی خدا کی قسم سمندروں کے اندر مچھلیوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، یہ روشنی پہاڑوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، یہ روشنی ستاروں کو بھی محسوس ہوتی ہے، یہ روشنی فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ فرشتہ بھی رب سے کہتا ہے بڑے عرصے سے میں آسمان پہ ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، رکوع کی حالت میں ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، آج مجھے چھٹی چاہیے۔ فرشتے کی چھٹی کسی کی طرف نہیں ہوتی، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کی اولادیں ہیں، نہ ان کی روٹی ہے، نہ ان کی پراپرٹی ہے، نہ ان کی گاڑی ہے، نہ کوئی اور نظام ہے۔ فرشتہ بھی اللہ سے چھٹی لیتا ہے، اللہ میں رکوع چھوڑ کے نیچے جانا چاہتا ہوں، قیام چھوڑ کے نیچے جانا چاہتا ہوں، سجدہ چھوڑ کے نیچے جانا چاہتا ہوں۔ اہل قرآن کی خوشبو سونگنی ہے، ان کے ہونٹ چومنے ہیں، ان بچوں کو میں نے بوسہ دینا ہے، اس مجلس میں میں نے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ میں نے سکون محسوس کرنا ہے۔ سارا یورپ، سارا مغرب اس وقت تقریباً 50,000 سے اوپر اہل اسلام کی نسبتیں وہاں قائم ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر مسلمان اور اسلام اور قرآن اور تلاوت اور خوبصورت زینتیں دنیا میں اجاگر ہو رہی ہیں۔ وہاں کے مصنفین، قلم نگار، ایکسفورڈ کے بڑے بڑے پروفیسر ایک مقالہ لکھتے ہیں، اس مقالے میں وہ تجزیہ کرتے ہیں آخر اہل مغرب جو مدارس کو مٹانے باہر گیا تھا، اہل مغرب جو مساجد کو گرانے باہر گیا تھا، اہل مغرب جو علماء کو ختم کرنے باہر گیا تھا، اہل مغرب جس نے مسلمانوں کی حکومت کو زوال پذیر ہونے کی طرف دھکیل دیا تھا، آج ہم باہر جا کر ان کو مٹا رہے ہیں۔ مگر ہمارے مغرب میں عورت بھی قرآن پر، مرد بھی قرآن پر، اداکار بھی قرآن پر، گلوکار بھی قرآن پر، موسیقار بھی قرآن پر، کامیڈین ڈرامے والے آج قرآن پر، بڑے بڑے مصنف آج قرآن پر، بڑے بڑے محقق آج قرآن پر، بڑے بڑے منظم لوگ آج قرآن پر ہیں۔ ان کا تجزیہ یہ ہے ہمارے ہاں جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ان میں 80% لوگ قرآن سے متاثر ہیں، یہاں تک کہ کینیڈا کی لڑکی ہے اور وہ ایک ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ کچھ باتیں سنتی ہے، اچانک وہاں پر ایک تجزیہ نگار آتا ہے اور ایک قاری قرآن کو بلاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی تلاوت سنی جاتی ہے، اور وہ لڑکی روزانہ اس کی تلاوت سنتی ہے، آہستہ آہستہ روتی ہے، دل میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اگلے دن وہ سنتی ہے، پھر وہ سنتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں عورت ہے جو کہ فلاں علاقے میں مسلمان ہو کر قرآن سیکھ کر اپنی تلاوت اس ریڈیو پہ کرتی ہے جہاں پر پہلے وہ گانوں میں مشہور تھی، رقص میں مشہور تھی، آج اس کی تلاوت مشہور ہو گئی، اور سننے والی کینیڈین لڑکی اپنے مسلک اور مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو کر قرآن کی عظمت کے اوپر کتابیں لکھتی ہے، مقالے لکھتی ہے، پوری دنیا کی تمام
چمک، مشرق و مغرب کی چمک، جنوب اور شمال کی چمک، زمین کی چمک، ارض و سما کی چمک، ہر چیز کا حسن، ہر چیز کی خوبی، ہر چیز کی خوبصورتی صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن عام کتاب نہیں، قرآن مخلوق نہیں، قرآن پیدا اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہم ہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، ایک نام اللہ کا ہے اور اس کے کلام کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ حادث ہونے سے پاک، قرآن حادث ہونے سے پاک، اللہ فنا ہونے سے پاک، قرآن فنا ہونے سے پاک۔ اللہ کسی سے عزت لیتا نہیں ہے، اللہ کی عزتیں اپنی ذات کی شان کے مطابق ہیں، اللہ صرف عزتیں دیتا ہے، اللہ کسی سے درجے مانگتا نہیں، اللہ صرف درجے دیتا ہے۔ تم اور میں رب کو اٹھا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ میں اور تم قرآن کی شان کو اٹھا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، قرآن ان چیزوں سے پاک ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کچھ قرآن والے ایسے ہیں قرآن چمک دے دیتا ہے، کچھ قرآن والے ایسے ہیں قرآن ان کو ذلتیں دے دیتا ہے۔ قرآن گراتا بھی ہے، قرآن اٹھاتا بھی ہے، قرآن جھکاتا بھی ہے، قرآن اونچا بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ترکی سلطنت عثمانیہ جو سعودی عرب کے اندر بھی اپنے ایمان کے ڈنکے بجا چکا ہے، اور عرب سلطنت میں سلطنت عثمانیہ کا ایک خوبصورت نام ہے۔ اس ترکی حکومت سلطنت عثمانیہ کا اصل جو بانی ہے اس کا نام عثمان ہے۔ وہ عثمان ایک دیہاتی آدمی تھا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا، اعوذ باللہ نہیں آتی تھی، بسم اللہ نہیں آتی تھی، مگر وہ مہمان نواز تھا۔ ہر طرف سے مہمان اس کے گاؤں میں جمع ہوتے، گاؤں کے لوگوں نے اعتراض کیا، اے غیر آدمی تیری وجہ سے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، تو ان پر کنٹرول کر۔ اس نے کہا میری زندگی مہمان نوازی ہے، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، دھکے مارے، گھر توڑا، باہر نکالا۔ وہ اپنے ایک استاد کے پاس اس کے گاؤں میں گیا اور کہنے لگا میری تمام کی تمام قوم مجھے باہر کر چکی ہے، میرے گھر کو بھی گرا دیا گیا ہے، خدا کی قسم میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وقت اس کے استاد نے کہا تو آج میرے ہاں آرام کر، کل تیرا فیصلہ میں کروں گا۔ رات کو وہ سو گیا، صبح اٹھا، اس نے دیکھا جس طرف میرے پاؤں ہیں، رات کو اس الماری میں سامنے قرآن تھا۔ وہ اٹھ گیا، کانپنے لگا، رونے لگا، قرآن کو چومنے لگا۔ قرآن نہیں آتا، اعوذ باللہ نہیں آتی، بسم اللہ نہیں آتی، مگر قرآن کا ادب دل میں تھا، چیخ چیخ کے رونے لگا۔ دوسرے کمرے میں استاد سوئے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کہا اٹھ جائیے، آپ کے دائیں کمرے میں جو مہمان آپ کا سویا ہوا ہے اس کو جا کر بشارت دے دو اور اس کو کہہ دینا تیری قوم نے تیرا گھر توڑا ہے، آج تو نے قرآن کی بے ادبی ہونے کی وجہ سے، اپنے پاؤں اس طرف کرنے کی وجہ سے، جس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہے اور تیرے آنسو گرے ہیں، رب کے عرش سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے اور ٹوٹے ہوئے گھر کے بدلے میں میں اس کو بہت بڑا گھر دینے والا ہوں۔ اور خدا کی قسم یہ بھی بشارت آ گئی کہ اللہ اس کو بادشاہ بنائے گا۔ استاد آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں شاگرد رو رہا ہے، نام عثمان ہے، آنسو گر رہے ہیں، داڑھی پہ گر رہے ہیں، دلاسا دیا، اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا تیری بشارت اللہ کے نبی نے مجھے دے دی ہے، تیرا گھر بھی بدلے گا، عہدہ بھی بدلے گا، رتبہ بھی بدلے گا، عزت بھی بدلے گی، درجہ بھی بدلے گا، نام بھی بدلے گا، کام بھی بدلے گا، ایمان بھی اونچا ہوگا، اسلام بھی اونچا ہوگا، نام بھی اونچا ہوگا، اللہ ہر شعبے کے اندر تجھے قبول کر چکے ہیں۔ کیا ہوگا؟ تجھے اللہ بادشاہ بنائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ تجھے بڑا گھر دے گا۔ وہ رونے لگ پڑا، اس نے کہا مجھے قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، مجھے بادشاہت کہاں سے ملے گی، گھر کہاں سے ملے گا، نظام کہاں سے ملے گا؟ کہا یہ مجھے نہیں پتا، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے اور تو نے قرآن کا ادب کیا ہے،
دیکھتا جا قرآن تیرے ساتھ کیا کرتا ہے، دیکھتا جا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو قرآن والا ہو گیا ہے، قرآن کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، قرآن تمام چیزیں تیرے دل میں ہیں، قرآن کا ادب تیرے دل میں ہے، قرآن کا نظام تیرے دل میں ہے۔ اب بشارت آ گئی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے تو جا۔ نبی نے جو بشارت دی ہے اللہ اس کو پورا کرے گا۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ تو چلتا جا۔ وہ اکیلا ہوا، بیگ اٹھایا، راستے میں چلا، 12 آدمی ملے، مل کر سلام کرتے ہیں، سلام کر کر کہتے ہیں ہم صبح جب نکلے تھے ہم نے نیت کی تھی کہ جو پہلا بندہ آج صبح ہمیں ملے گا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اپنا امیر بنائیں گے۔ تو پہلا آدمی ہمیں ملا ہے، ہمیں بیعت کر لے، تو ہمارا امیر بن جا۔ کہنے لگا مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تمہارا امیر کیسے بن سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نے نیت کر لی تھی، بس تو ہمارا امیر بن جا۔ 12 آدمیوں کا امیر بنتا ہے، اگلے گاؤں میں جاتا ہے، سارے لوگ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ اگلے گاؤں میں جاتا ہے، ساری دنیا اس کے قریب آتی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ کہیں مجاہد اس کے ساتھ جڑتے ہیں، چلتے چلتے ہر بستی کو اللہ رب العزت ایمان سے مزین کرتے ہیں، اسلام سے مزین کرتے ہیں۔ ان کا امام عثمان ہے، ان کا خلیفہ عثمان ہے، ان کا ہونے والا بادشاہ عثمان ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے ایک عثمان نامی آدمی آ رہا ہے، ہر بندہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا جا رہا ہے، اور وہ روم کا اس وقت بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو وہ روم کی طرف مڑ جائے۔ یہ روم کی طرف مڑتا ہے، جس وقت اس کے بارڈر پہ چڑھتا ہے وہاں کا بادشاہ کہتا ہے اگر میں لڑا تو شاید یہ عثمان جیت جائے، رومی حکومت مغلوب ہو جائے۔ اس نے اس کو آفر کی کہ میں تجھے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتا ہوں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، مل کر حکومت کریں گے۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے میں چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ وہاں کی فوج کا اس کو سربراہ بناتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ مرنے لگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اب تو میری کوئی اولاد نہیں ہے، چلو عثمان کو بلاؤ میں اس کو بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ روم کا یہ بادشاہ بنتا ہے، پھر دنیا کو فتح کرتا ہے، ترکی کے اندر واپس لوٹتا ہے، سلطنت عثمانیہ کا قیام کرتا ہے۔ ایک عثمان نامی آدمی جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو کچھ نہیں آتا، قرآن کے ادب کی بنیاد پہ آگے بڑھتے بڑھتے میرا اللہ اس کو کتنی عزتیں دیتا ہے، کتنی رفتیں دیتا ہے، کتنی بلندیاں دیتا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات آج آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ اور میں تو قرآن والے ہیں، یہ پاکستان تو قرآن والا ہے، پاکستان تو قاریوں والا ہے، پاکستان تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بے شک منسوب ہے، مگر اصل بادشاہت یہاں پہ قرآن کی ہے، توحید کی ہے، ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، مگر ذلت کے بادل ہمارے اوپر چھا رہے ہیں، پستی کے بادل ہمارے اوپر چھا رہے ہیں، گر ہم رہے ہیں، ڈر ہم رہے ہیں، خوف زدہ ہم ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی چابیاں ہمارے ہاتھوں سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، چابیوں کے چھلے ہمارے ہاتھوں سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام سوسائٹیاں ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر جاتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی حفاظت والا قرآن تھا جس کے تقدس کو آج ہم نے توڑ دیا ہے، اس کے نظام والا قرآن تھا جس کے تقدس کو آج ہم نے توڑ دیا ہے۔ قرآن کی بے ادبی، قرآن کی گستاخی، قرآن کی توہین آج جہاں پہ کفر والے کرتے ہیں، مغرب والے کرتے ہیں، ناروے میں قرآن کی توہین کی گئی، سویڈن میں قرآن کی توہین کی گئی، انہوں نے قرآن کو جلا دیا، اوراق کو ایسے ڈال دیا۔ افغانستان میں جب طالبان کو ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹنا پڑا اور وہاں پہ اہل کفر غالب آنا شروع ہوئے، اس وقت قرآن کے اوراق سے ان بدبختوں نے استنجے کیے تھے، اور آج اللہ کی قسم وہاں پر پھر صدائے قرآن بلند ہو رہی ہے، صدائے انسان بلند ہو رہی ہے۔ ایک عورت تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، ہندوستان میں کسی جعلی پیر کے ہاتھ چڑھ گئی، اس نے کہا بیٹھ جا، ایک نسخہ میں تجھے دیتا ہوں، اس نسخے کی بنیاد پہ قرآن تجھے ملے گا، قرآن تجھے ملے گا، مگر تو نے قرآن کا نظام وہ کرنا ہے جو میں تجھے بتاؤں، تو ایسا کر قرآن کو پکڑ لے، پکڑنے کے بعد غسل خانے میں چلی جا، وہاں پر اس کو رکھ دینا، اس کے اوپر بیٹھ جانا اور ایک مرتبہ غسل کر لینا،
تجھے اولاد ہو جائے گی۔ اللہ معاف کروائے ان عورتوں سے، ان بچیوں سے جو آج ناقص العقل ہونے کی بنیاد پہ ہر الٹے پلٹے پیر کے پیچھے چلی جاتی ہیں اور ان کا خامد، ان کا مقتدی بن کر اسی خانقاہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ توحید کے دھچے اڑ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ صحابیت کی کوئی شان نہیں، اولیاء کی کوئی شان نہیں، نام ولیوں کا ہے، کام وہاں پہ شیطانوں کا کرتے ہیں، نام توحید والوں کا ہے، کام وہاں پہ شرک والوں کا ہوتا ہے، نام دربار اور مزار اور اس کے تقدس کا لکھا ہوتا ہے، کام وہاں پہ شیطانوں والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم وہ چلی گئی، بچہ چاہیے تھا، بیٹا بیٹی کچھ بھی ہونا چاہیے، اس پیر کے ہتھے چڑھ گئی، اس لعنتی کے ہتھے چڑھ گئی اور قرآن پکڑ لیا، نیچے رکھ دیا، نہانے کے لیے گئی، باہر میاں، فیملی، بچے انتظار کرتے ہیں، کروڑ پتی عورت صرف اولاد کی خاطر اس پیر کے ہتھے چڑھ گئی، ہزاروں روپیہ اس کو بھی تھما دیا کہ بچہ ہوگا، ہمیشہ بچہ ہوگا۔ ایسے لعنتی دقیانوس، اللہ اور اس کے رسول کی تحقیر کرنے والا طبقہ بھی آج پیروں کی، شیطانوں کی، دجالوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ بہت بڑے فتنے، بہت بڑے فتنے، تار میں ارتھ آ جاتا ہے، پورا علاقہ اپنی کیئر کرتا ہے، گھر میں برسات کے موسم میں ارتھ آ جاتا ہے، پورا علاقہ کیئر کرتا ہے، کمرے میں ارتھ آ جاتا ہے، پورا علاقہ کیئر کرتا ہے، ایک استری کی تار ننگی ہو جاتی ہے، پورے گھر میں اس کی کیئر ہوتی ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے، جسم بچانے کے لیے، کپڑے بچانے کے لیے، نظام بچانے کے لیے، ہر چیز بچانے کے لیے۔ آج بادشاہ جس سڑک سے آتا ہے سڑک بلاک ہو جاتی ہے، عوام کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج ایک سیاسی جماعت دوسری کے خلاف احتجاج کرتی ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ آج وہ اس وقت دھرنا کرتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ آج ایک وزیر گرفتار ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، اس کی عورتیں باہر آ جاتی ہیں، جیلوں کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ آج ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ مگر ختم نبوت کی توہین ہو جائے، خدا کی قسم اس وقت سڑک بلاک کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے، جلوس میں نکلتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ قرآن کی توہین ہو گئی، قرآن کی توہین ہو گئی۔ یہ کب توہین ہوتی ہے؟ جب میرا اللہ کسی کو غرق فرماتا ہے، جب میرا اللہ اس ملک کو تباہ کرتا ہے، جب میرا اللہ اس کی جڑوں کو مٹاتا ہے، جب میرا اللہ ان کی نسلوں کو مٹاتا ہے، جب میرا اللہ اس جہاں کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی توہین، سب سے بڑی توہین، سب سے بڑی گستاخی، سب سے بڑا جرم اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اللہ جب اس کو پلٹائے تو اس کی دلیل کے طور پر پتہ چلے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، اللہ نے اس کو پلٹا دیا تھا۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا۔ جب کبھی ہلاکت آتی ہے، فاسق لوگ اپنے گناہوں کو سر عام کرتے ہیں اور میرا اللہ ان بستیوں کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ شیطان عورت تھی، قرآن نیچے رکھا، اوپر بیٹھ گئی، غسل کر لیا، باہر دنیا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کی قسم جس وقت باہر نکلی خنزیر بن گئی، خنزیر بن گئی، خنزیر کی شکل ساری دنیا کے سامنے آئی۔ اخباری رپورٹروں نے اس کو اخبار میں بھی لکھا ہے، ساری دنیا کے اندر اپنے وقت میں یہ خبریں مشہور ہوئی تھی۔ لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی گستاخی کی تھی، بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، بنی اسرائیل نے پیغمبروں سے سوال بڑھا دیے تھے، بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ رب سامنے آئے ہم دیکھیں گے، ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل نے اللہ کے رسول کی باتیں ٹھکرا دی تھی، بنی اسرائیل کے سوال بڑھتے جا رہے تھے، نافرمانیاں بڑھتی جا رہی تھی، اللہ نے ان پر جوئیں مسلط کی، اللہ نے ان پر خون کے عذاب مسلط کیے، اللہ نے ان پر مچھروں کے عذاب مسلط کیے، اللہ نے ان پر ٹڈیوں کے عذاب مسلط کیے، مگر جوؤں کے عذاب سے باز نہیں آئے،
ٹڈیوں کے عذاب سے باز نہیں آئے، وہ صبح اٹھتے تھے ان کے گھروں میں خون کی ندیاں بہتی تھی، وہ باز نہیں آئے، ان پر مچھروں کے عذاب آئے، وہ باز نہیں آئے، ان پر طرح طرح کی سختیاں آئی، وہ باز نہیں آئے۔ بالآخر ایسا ہوا فجعل منہم القردہ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان میں بندر بھی بنائے، خنزیر بھی بنائے، شیطان کے پجاری بھی بنائے۔ میں نے کہا اگر تورات کے منکر بندر بن سکتے ہیں تو قرآن کا منکر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر تورات کے گستاخ خنزیر بن سکتے ہیں تو قرآن کا گستاخ خنزیر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر حضرت موسیٰ کی گستاخی کرنے پہ رب ان کو بندر بنا سکتے ہیں تو میرے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی توہین کرنے والے بندر کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر اس پیغمبر کی امت میں نافرمانی بڑھ جاتی تھی اللہ ان کو خنزیر بنا دیتے تھے، آج اگر یہ امت نافرمانی پہ آ گئی تو یہ خنزیر کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک شیخ الحدیث اللہ والا، دین میں آزمائشیں مت کرو، یہ مت سوچو کہ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا۔ مولوی تمہیں ڈراتے ہیں، عذاب قبر سے ڈراتے ہیں، حشر سے ڈراتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، ہم تمہیں نہیں ڈراتے، تمہیں ڈرا کے خود ڈرنا چاہتے ہیں، تمہیں بتا کے خود دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں سکھا کر خود سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت اور کسی کو جہنم میں لے جاؤں، یہ میرے نبی کے فرمانات ہیں، ہم آنکھیں بند کر کر ان پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو آگے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے حقیقت میں ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں ڈرا رہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جس سے ہم نے بھی ڈرنا ہے، آپ نے بھی ڈرنا ہے۔ آزمائشیں مت کرو، یہ مت سوچو کہ اس ملک پہ عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کون لائے گا، کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی ٹائم اللہ عذاب اتار سکتے ہیں، بغتہ اچانک عذاب آئے گا، وہم لا یشعرون، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو مہلت بھی نہیں ملے گی، کسی کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، یہ وعدہ بالکل والحق ہے، خدا کی قسم۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ، جس وقت نگاہیں جھک جائیں گی، دل پھٹ جائیں گے، کلیجے باہر آئیں گے، دھڑم دھڑم سے آسمان گرے گا، ٹھک ٹھک کر کے ستارے گریں گے، چاند نیچے گر جائے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی، اندر چلے جائیں گے، لپٹے گی زمین، تبدیل ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمینیں بھی اللہ کے سامنے کانپ رہی ہوں گی۔ وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور مجرم ادنے چکڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کی شلواریں ایسے پھٹ رہی ہوں گی اور ان کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو سزا دے، ان کے کردار، ان کے کرتوت، ان کی شرارت، ان کا نظام۔ وہ عورت خنزیر بن گئی، ساری دنیا کو بتایا کہ قرآن کو آزمانا مت، کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا۔ سلطنت عثمانیہ اتنا بڑا نام، 1999 کے اندر یہاں پر ایک محفل سجائی، سمندر میں سجائی، بحری بیڑیے بنائے گئے، 3000 کے قریب بڑے بڑے خواص لوگ اس میں جمع کیے گئے، عیاشی کے لیے لڑکیاں لائی گئی، لباس بھی ان کے ہاف تھے، جنرل بھی موجود تھے، کرنل بھی موجود تھے، ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس میں بلائے گئے تھے، بڑے بڑے جنرل اس میں بلائے گئے تھے۔ رات کو موسیقی سج گئی، رقصائیں رقص کرتی گئی، ایک دوسرے سے بدتمیزی شروع ہوئی، عورتوں کے کپڑے اترنا شروع ہوئے۔ ایک آرمی کا جنرل ایک کیپٹن کو بلاتا ہے اور نشے کی حالت میں ہے، اس کو کہتا ہے قرآن لاؤ۔ کیپٹن ایک قرآن لاتا ہے، وہ کیپٹن اللہ والا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ جنرل لعنتی اس کو کہتا ہے تجھے قرآن اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے اچھا لگتا ہے۔ تلاوت اچھی لگتی ہے؟ کہتا ہے اچھی لگتی ہے۔ کہتا ہے اس کا ترجمہ کر۔ وہ کہتا ہے مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ اسی تیش میں آ کر
وہ قرآن کو پھینکتا ہے اور اس کو بھی گراتا ہے اور قرآن کو پاؤں کے تلے رونتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اچانک آگ آتی ہے اور آگ دائیں بائیں سب کو لپیٹتی ہے اور ایک دم سے سمندر اپنی موجیں اٹھاتا ہے۔ موجیں اٹھانے کے بعد یہ تمام 3000 کا جہاز نیچے چلا جاتا ہے اور یہ موجوں میں ڈوب جاتا ہے اور یہ جنرل کرنل سارے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ایک زلزلہ بڑھتا ہے جو ترکی کے مختلف علاقوں میں جاتا ہے، شاید کہ یہ ان علاقوں میں گیا ہے جہاں کی یہ عوام تھی، جہاں کی یہ پبلک تھی، جہاں کی یہ لڑکی تھی، جہاں کے یہ جنرل تھے، جہاں کی یہ کرنل تھے۔ ان علاقوں میں ایک زلزلہ رونما ہوتا ہے جس میں 1.5 سے 2 لاکھ آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ساری دنیا بتاتی ہے اگر ایک اسلامی حکومت کے اندر بھی کردار قرآن کے خلاف ہو جائے، کردار رسول اللہ کے خلاف ہو جائے، کردار صحابہ کے خلاف ہو جائے، کردار دین کے خلاف ہو جائے، کردار ان چیزوں کے خلاف ہو جائے، پھر خدا کی قسم اللہ کے عذاب نقد آئیں گے، تھوڑے تھوڑے آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے جو پوری کائنات کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ آج مسلمان میرا کنیکشن چیک کرتا ہے، میں آپ کا کنیکشن چیک کرتا ہوں، کافر ہمیں چیک کرتا ہے۔ کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کر کہ مسلمان جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، کبھی قرآن کی عزت و عظمت اور تقدس پر اٹیک کر کر کہ مسلمان جاگ رہے ہیں یہ سو رہے ہیں، کبھی بے حیا لڑکیوں کے سکنڈل بنا کر کہ مسلمان جاگ رہے ہیں یا مسلمان سو رہے ہیں، کبھی ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کے پر خچے اڑا کر کہ مسلمان جاگ رہے ہیں یا مسلمان سو رہے ہیں، ان کے حکمران جاگ رہے ہیں، ان کے حکمران سو رہے ہیں۔ یہ نظام ہے، ان قریب فتنوں کی لپٹ میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ ظلمت والے فتنے، اندھیروں والے فتنے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے ظالم روکتے ہیں، باغی روکتے ہیں، ڈاکو روکتے ہیں، قاتل روکتے ہیں، پشاور دھماکے، وہاں پہ پولیس والے بھائی، دوسرے عوام، خواص، مسلح کا امام سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کی جنت میں جا کے بس کے، شہداء کا ایک خوبصورت تمغہ اللہ نے ان کو عطا کیا، آرمی پبلک سکول پشاور کے اندر، اس سے پہلے ننھے منھے بچے جنت کا تاج پہن کر جنت میں جا کے سو گئے۔ پاکستان 2007 اور 17 کے دور میں جن سازشوں کا شکار تھا، جن بغاوتوں کا شکار تھا، پاکستان کے چپے چپے پہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ امتحان آ رہے تھے، اللہ نے ہمارے پاکستان کو سلامت رکھا، پاکستان کو بچایا، پاکستان کو پاک کیا گیا، ہمیں مہلت مل گئی، اب تم ٹھیک ہو جاؤ، اب تم سیدھے ہو جاؤ، اب اللہ کے سامنے اکڑنا مت، اب اللہ کے سامنے تکبر مت کرنا، اب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چودھری مت بنانا۔ پھر کرونا کا دور آیا، ڈینگی کا دور آیا، اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ سمجھ جاؤ تمہیں قرآن سے پھر دور ہونا پڑ رہا ہے، تمہیں مدارس سے دور ہونا پڑ رہا ہے۔ شیخ الحدیث حضرات اپنے کمروں میں بیٹھ کے روتے تھے، محدثین کمروں میں بیٹھ کے روتے تھے، 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت کروانے والے وہ اساتذہ جن کے گٹے، گوڈے، صحت، سب کچھ قرآن کے نام پہ قربان ہو گیا، مگر یہ ایک گیپ آ گیا، اس گیپ کی بنیاد پر ہمارے یہ قرہ بھی رونے لگے، یہ نعت خوام اللہ کے نبی کے نظام نعت کو چلانے والے یہ بھی رو پڑے، ہمارے محتمم روتے رہے، طلباء روتے رہے، مسجدوں کے عشاق اکثر بزرگ ہوتے ہیں، اکثر بابا جی ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جوان بن کے آتے ہیں، بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد النور التام یوم القیامہ، پیدل چل کر مسجدوں میں آؤ، جوان تو شرما جائیں، جوان تو حیا کر جائیں، کھلاڑیوں کو شرم آئے، جوانوں کو شرم آئے، کرکٹر کو شرم آئے، فٹ بالر کو شرم آئے، جب تمہارا دادا
लाठी लेकर सुबह दरवाजा खोलकर पैदल मस्जिदों में आ रहा होता है, जब तुम्हारे नाना अब्बू पैदल मस्जिदों में आ रहे होते हैं, जब तुम्हारे अबा और दाद बुढ़ापे में मस्जिदों में आ रहे होते हैं, तुम जवान हो, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, पहलवान हो, तुम्हारी ताकत इज्जत सारी दुनिया पर है, सोशल मीडिया पर तुम हीरो हो, नमाज में जीरो हो, दुनिया में वर्ल्ड खिलाड़ी हो, नमाज में जीरो हो, दुनिया की नजरों में नोबेल इनाम याफ्ता हो, नमाज में जीरो हो, दुनिया तुम्हें हीरो बनाती है, रब के यहाँ तुम जीरो हो, क्रिकेट तुम्हें हीरो बनाता है, रब के यहाँ तुम जीरो हो। आज यही बूढ़े आते हैं, आज यही निजाम आते हैं, मगर कोरोना के दौर में इन बूढ़ों पे पाबंदी लग गई। 50 साल से ऊपर का बूढ़ा मस्जिद में नहीं आएगा, तरावियां नहीं पढ़ेगा। खुदा की कसम हमने देखा कि ये बूढ़े उस वक्त भी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हम समझते नहीं, हमें कदर नहीं, हमें इज्जत नहीं, हम मस्जिदों की तौकीर नहीं कर रहे, एहतराम नहीं कर रहे, कुरान की तौकीर नहीं कर रहे, एहतराम नहीं कर रहे, दाढ़ी की तौकीर नहीं कर रहे, एहतराम नहीं कर रहे, दीन के तकद्दुस को नहीं ले रहे, एहतराम नहीं कर रहे, रस्सा कशियों में मुब्तला हैं। पाकिस्तान हमारा डूब रहा है, पाकिस्तान हमारा इस वक्त कमजोर हो चुका है, पाकिस्तान हमारा सारा इस वक्त गिरवी भी है, हमारे ऊपर सूद की चादर लटक रही है, हमारे वाशरूम की टाइल सूद की है, हमारे घरों की टाइलें सूद की हैं, हमारे बिस्तर सूद के नीचे हैं, हमारे प्याले सूद के नीचे हैं, आपके इमाम सूद के नीचे हैं, खतीब सूद के नीचे हैं, मुजाहिद सूद के नीचे हैं, हर बंदा सूद के नीचे है, हमारा मुल्क का मजमूई निजाम सूद के नीचे है। सूद खा रहा है या उसकी हवा ले रहा है, या सूदियों के साथ सो रहा है, या सूद वाली गली में रह रहा है, या सूद वाले मोहल्ले में रह रहा है। ये अल्लाह का ऐलान जंग है, अल्लाह का ऐलान जंग। और ये तज्जिया मत किया करो कि वो गुनहगार थे, उन पे धमाका हो गया, हमारे भाई हैं वो, हमसे अच्छे हैं वो शहीद हुए, शहीद फिर सलात हैं, नमाज में शहीद हुए, मस्जिद में शहीद हुए, एक एक हीरा है, एक एक जन्नत का नमूना है। वो कोई गुनहगार भी अगर था, अल्लाह के यहां सुरखरू हो गया, अब हम अपनी जुबानें दराज कर रहे हैं, एक दूसरे को उसका इल्जाम दे रहे हैं, मुल्क को मजीद कमजोर करना चाह रहे हैं। हमारे सब उलमा मुत्तहिद होकर इन चीजों की मजम्मत करते हैं, इन धमाकों की मजम्मत करते हैं। ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे, ऐसे जालिम दरिंदे अगर हमारे मुल्क में हैं, हम अपने रब के सामने सलातुत तौबा पढ़ के दुआ करें। अल्लाह हमारे कैमरे जिनको नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह हमारी सिक्योरिटियां जिनको नहीं देख पा रही, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह हमारी एजेंसियां जहां तक नहीं पहुंच रही, अल्लाह तो पहुंच रहा है। अल्लाह जहां पर हमारे ज़राए नाकाम है, अल्लाह तू तो नाकाम नहीं है। अल्लाह तेरी ज़ात, तेरी रहमत, या अल्लाह इस मुल्क समेत आलम इंसानियत को, पूरी कायनात के अंदर आप याद रखिएगा। स्वीडन वाले कुरान जला चुके हैं, नॉर्वे वाले कुरान जला चुके हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे मेरे नबी के कार्टून बना के दुनिया में रखे गए हैं। सहाबा की कब्रों को खोद कर उनकी तौहीन हर जगह पे की गई है। निजाम कायनात में ऐसा तबका है जो हमारे सहाबा पर तानो तशनी कर कर अल्लाह के गजब को ठंडा नहीं होने दे रहा। ऐसा तबका है जो मेरे नबी की हुर्मत पर बकवासात कर कर मेरे अल्लाह के गजब को ठंडा नहीं होने दे रहा। ऐसा तबका है जो शिरक कर कर मेरे अल्लाह के गजब को ठंडा नहीं होने दे रहा। गजब खुदा ठंडा होगा, मामला ठीक होगा। अल्लाह का गजब ठंडा नहीं होगा, मामला कभी ठीक नहीं हो सकता। आज अल्लाह के गजब के नीचे हम कैसे बसेरा कर सकते हैं? अल्लाह के गजब के नीचे मैं कैसे ठहर सकता हूं? एक वक्त आएगा जब आदम अलैहिस्सलाम भी कांपेंगे। हजरत मूसा का जोश जलाल अपनी जगह पे होगा, मगर वो भी खौफ में होंगे। हजरत यूसुफ खौफ में होंगे, हजरत नूह खौफ में होंगे, हजरत लूत खौफ में होंगे, हजरत सालेह खौफ में होंगे, हजरत खिजर खौफ में होंगे। दुनिया के पहलवान
बादशाह सारे के सारे हशर के मैदान में खौफ में होंगे। ऐसा गजब होगा लम यग़ज़िब क़ब्लहु वला बअदहु, जिससे पहले कोई गजब नहीं आया, जिसके बाद कोई गजब नहीं आया। जहां नबी अल्लाह के गजब के नीचे खुदा की कसम डर जाएंगे। वख़शातिल अस्वातु लिर्रहमान, वख़शातिल अस्वातु लिर्रहमान, अल्लाह के सामने आवाजें झुक जाती हैं, अल्लाह के सामने चौधरी मिट जाते हैं, अल्लाह के सामने बड़े मिट जाते हैं। अगर तुम वजीरों का दिफा कर सकते हो, मुशीरों का दिफा कर सकते हो, सियासी पार्टियों का दिफा कर सकते हो, MNA का दिफा कर सकते हो, MPO का दिफा कर सकते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्ची पे हमला हो जाए तुम दिफा करते हो, तुम्हारी वालदा पे हमला हो जाए दिफा करते हो, तुम्हारे वालिद पे हमला हो जाए दिफा करते हो, तुम्हारे और मेरे घर के कुत्ते को कोई पत्थर मार जाए दिफा करते हैं, हमारी बिल्ली को कोई मारे दिफा करते हैं, हमारे घर के अंदर कोई घुस जाए दिफा करते हैं, हमारी कालीन उठाए, सोफा उठाए, टीवी उठाए, डाकों से हम दिफा करते हैं, हमारी ज्वेलरी चोरी हो जाए दिफा करते हैं, दुकान लुट जाए दिफा करते हैं, थप्पड़ कोई मारे दिफा करते हैं, गाली कोई निकाले दिफा करते हैं, मोहल्ले में कोई गंदगी का कूड़ा डाल जाए गलियों का दिफा करते हैं, छत पर कोई पानी गिरा दे अपनी छत का दिफा करते हैं, हमारे वाशरूम के अंदर भी कोई बंदा नाजायज तौर पर पेशाब के लिए आ जाए हम अपनी लैट्रीनों का दिफा करते हैं, हमारा गटर अगर बंद हो जाए कोई खोलने वाला ना हो हम इख्तिजाजी मुजाहिरा करके सड़कों बंद करते हैं, हमारी तनख्वाहें रुक जाएं हम वासा का इख्तिजाज कर देते हैं, हमारा कोई मामला हो हाई कोर्ट के आगे धरना दे देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। सहाबा ने भूख हड़ताल की है, भूख हड़ताल की है, दीन की मसरूफियत की वजह से, जिहाद की अजमत की वजह से मेरे नबी ने 2-2 माह तक भूख में अपने आप को रखा है। दीन इस्लाम की मसरूफियात की बुनियाद पे ऐसे ऐसे मुहद्दिस आए हैं जिन्होंने 60 साल तक मुंह में लुकमा नहीं रखा, बीवियों ने रखा है, उनके हाथों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह हदीस लिखने से 1 मिनट भी पीछे हो सकते। ये दिफा तो हो रहा है, ये गैरत तो जाग रही है, ये हयाएं तो जिंदा हो रही हैं। आज कुरान पर अटैक करने वाले स्वीडन, अनकरीब अल्लाह इस मुल्क में इस्लाम की लहर को उठा रहे हैं, अनकरीब ये कनाडा, ये अमेरिका, ये तमाम दुनिया जो इस वक्त हमारे कुरान को, मेरे नबी की खत्म नबूवत को छेड़ना चाह रही है, हमें स्विच लगा के हमारा करंट चेक करना चाह रही है। और करंट कहाँ हो, बैटरी चार्ज होती है तो आगे चलती है। आज मुसलमान की टोपी नहीं, मुसलमान की दाढ़ी नहीं, बेटी का बुर्का नहीं, जुबानों पे कुरान नहीं, नजरों में हया नहीं, मस्जिद में नमाजी नहीं, मदारिस में तुलबा कम हो गए, दाएं बाएं से जो उलमा अल्लाह वाले हैं मेरा अल्लाह उनको भी इस गंदगी से निकाल के अपने दरबार में लेके जा रहा है, औलिया को भी मेरा अल्लाह इस वक्त उठा के अपने दरबार में लेके जा रहा है। सारे अल्लाह वाले उठते जा रहे हैं, एक सुबह खबर आती है, एक दिन को खबर आती है, एक रात को खबर आती है। चोटी के उलमा, चोटी के मुहद्दिसीन, चोटी के मुफस्सिरीन हमारे अल्लाह के यहाँ जा रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, अल्लाह के नाम पे आ रहे हैं, अल्लाह के नाम पे आखिरत में जा रहे हैं, शुहदा के दर्जों में जा रहे हैं, सुलहा के दर्जों में जा रहे हैं। इस वक्त हम सबको अपने रब की तरफ रजू करना चाहिए। ये 300 350 जो मेंबर है हमारी असम्बलियों के, इनसे इस्लाम की तवक्को मत रखना, इनसे इस्लाम के निफाज की उम्मीदें मत रखना, ये रब से रखना। रब बचाता है, रब उठाता है, रब गिराता है, रब का निज़ाम है। लेकिन जो तौहीन कुरान कर रहे हैं, जो तौहीन ख़त्म नबूवत कर रहे हैं, हमारी ये पेशन गोई नहीं है, हमारे अल्लाह की और दीन की पेशन गोई है कि जब कोई उम्मतें तबाही के तिहाने पे आए, बहुत बड़ा गुनाह करती हैं और मेरा अल्लाह फिर उन पे अजाब नाजिल करता है और गंदमों को मिटा देता है। जो लोग होते हैं वो इस्लाम पे आ जाते हैं, कुरान पे आ जाते हैं, ईमान पे आ जाते हैं, सदाकत इस्लाम पे आ जाते हैं। ये सारे जलजले, ये सारी तबाहकारियां, ये सारी बर्बादियां हमारे फौजी भाइयों, पुलिस वाले हों, थाने हों,
کالج ہوں، کچہریاں ہوں، مدارس ہوں، بحیثیت مسلم، بحیثیت پاکستان، ہم علماء اس میں وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ ہم اسی پرچم کے نیچے آج کھڑا ہونا چاہتے ہیں جس کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے، اسی قائد اعظم کی اس محنت کو، علامہ اقبال کے اس تصور کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں جس کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ انہی قائدین کی ان باتوں کو دوبارہ ہم لٹانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، ہم تصور پاکستان پیش نہ کر سکتے۔ وہی علامہ اقبال کے جملے یاد آتے ہیں، اگر حضرت تھانوی سے میری مشاورت نہ ہوتی میں تصور اقبال کبھی پیش نہ کر سکتا، میں تصور پاکستان کبھی پیش نہ کر سکتا۔ آج پاکستان کا وجود بالکل نہ ہوتا، آج وجود ہے پاکستان کا، یہ آنکھوں میں چبھ رہا ہے، اس پر ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے بڑوں کی قربانیاں، اب ہماری فوج کی قربانیاں، دیگر سیکورٹی اداروں کی قربانیاں، اس کو کسی مذہب، کسی مدرسے، کسی عالم سے مت جوڑا جائے۔ وہ عالم نہیں ہے، نہ وہ مدرسہ ہے جو پاکستان کے بقا اور تحفظ کے لیے آگے نہ جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت شہداء ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں، آپ کی ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ چلنے والے وہ ہمارے اکابر ہیں۔ اصلاح بین الناس، اتحاد بین الناس، اس کوشش میں بھی آپ کے پاس امن کمیٹی میں ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں۔ ذاتی لڑائیاں، ذاتی جھگڑے، ذاتی فسادات، سیاسی لڑائیاں، سیاسی جھگڑے، سیاسی فسادات، یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے نا، یہ ڈالر، یہ بھی دھماکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ بھی دھماکہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو سودی جنگ ہے یہ بھی پکڑ ہماری اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں نہیں باز آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ سے تمہاری اعلان جنگ ہے، یہودیوں سے نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پہ ذلت ڈالی ہے، مسکنت ڈالی ہے۔ آج یہ چودھری کیسے بنتے ہیں؟ آج ہم ان کے نیچے بکریاں بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم ان کے رزق کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آج رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جو بنی اسرائیل کو من سلوا فی سبیل اللہ دیتا ہے وہ اس امت کو کیوں نہیں دیں گے؟ جو تورات والوں کو اللہ آسمان سے اتار کے دیتا ہے، جو حضرت مریم کے مسلح پہ سب کچھ بھیجتا ہے، آج وہ اس امت کو کیوں نہیں دے گا؟ کوئی معاشی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی معاشرتی نقصان نہیں ہوگا۔ جتنا آٹا مہنگا ہے، ٹماٹر مہنگے ہیں، پیاز مہنگے ہیں، علاج بالغذا پہ آؤ، علاج بالغذا پہ آؤ۔ ٹماٹر نہیں ہے اس کے بغیر کھا لو، پیاز نہیں ہے اس کے بغیر کھا لو۔ میرے نبی نے پتلے شوربے سے کھانا کھایا ہے، میرے نبی نے ان چھنا آٹا کھایا ہے، میرے نبی نے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے، میرے نبی نے 2 ماہ تک بھوک برداشت کی ہے، میرے نبی نے ہر امت کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ پٹرول مہنگا ہے نہ لو، پیدل چلو، صحت کی طرف لوٹ آؤ گے۔ پیاز مہنگا ہے روک دو، ایسے ابالو، نمک ڈالو، کالی مرچ ڈالو، اپنی امت کو اس چیز کا عادی بناؤ۔ سرکے سے میرے نبی نے کھانا کھایا ہے، سب سے بہترین امیر گھر سرکے والے کو قرار دیا ہے، کھجور والے کو قرار دیا ہے۔ یہ کڑھائیاں پائے سری پائے گھروں میں نہیں پکتے تو نہ پکیں، نبی کے نمونے پہ چلو۔ مہنگائی کو روکنا ہے نا، مہنگائی کو روکنا ہے، ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، مہنگی ہونے والی چیزوں سے ہاتھ کھینچ لو، ہاتھ کھینچ لو۔ اب کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم مہنگائی کنٹرول کرے گا، وہ جماعت تھی وہ کنٹرول کرے گی، یہ جماعت نہیں، یہ جماعتوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کی لڑائیاں نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی نافرمانی، اجتماعی گناہ، اجتماعی توبہ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ تو پھر وزیر اعظم اللہ بدلیں گے، صدر بھی اللہ بدلیں گے، نہیں کرو گے تو یہی وزیر اعظم آئیں گے
یہی صدر آئیں گے, یہی نظام آئے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں اس لحاظ سے ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ میں ہم سب دعا گو رہیں گے. ہمارے مدارس, ہماری مساجد, ہماری خانقاہیں, ہمارے اسلامی بڑے سے بڑے مراکز آج صرف اس بات کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کو دوبارہ فسادات کی لپٹ سے بچا لے. اللہ ہمارے ان اداروں کو استقامت دے اور اللہ ان سب میں اخلاص پیدا کرے. یہ آپس کی لڑائی نہیں ہے, یہ اپنے رب سے ہم نے معافی مانگنی ہے. لڑائی ختم کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے, جنگ ختم کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے, کنٹرول کرنا ہے تو اللہ نے کرنا ہے. غضب بجھے گا چلے گا سب کچھ, غضب بڑھے گا تباہ ہوگا سب کچھ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ٹھیک ایمان کی طرف آنے کی توفیق